تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے سنہرے الفاظوں میں لکھے جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ کبھی مدھم نہیں ہوتے۔ ایک ایسا ہی نام شیر میسور ٹیپو سلطان کا، ایک ایسے حکمران کا جس نے برطانوی طاقت کے سامنے اپنا سر جھکانے سے انکار کر دیا اور اپنے وطن کے لیے آخری سانس تک لڑتا رہا۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش 20 نومبر سال 1750 کو میسور کے علاقے دیوان حلی میں ہوئی۔ ان کے والد حیدر علی جو میسور سلطنت کے ایک با اثر فوجی افسر تھے جو بعد میں اسی سلطنت کے حکمران بنے۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام سلطان فتح علی صاحب ٹیپو تھا، جنہیں دنیا شیر میسور کے نام سے بھی جانتی ہے۔ انہیں شیر میسور لقب ملنے کی وجہ تاریخی روایتوں کے مطابق ٹیپو سلطان ایک دفعہ اپنے فرانسیسی ساتھی کے ساتھ جنگل میں گھوڑ سوار کر رہے تھے، تب ان پر ایک شیر نے حملہ کیا، پھر ٹیپو سلطان نے اسے اپنے خنجر سے مار ڈالا۔ ٹیپو سلطان کے والد غیر تعلیم یافتہ تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے ٹیپو کی تعلیم اور تربیت میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ٹیپو کو دینی تعلیم، فوجی حکمت عملی اور کئی زبانوں جیسی فارسی، عربی، اردو اور کنڑ میں مہارت حاصل تھی۔ ٹیپو نے اپنے والد حیدر علی کے اتحادی فرانسیسی افسروں سے جنگی چالیں سیکھی اور بچپن سے ہی میدان جنگ کے گڑ سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ پہلی میسور جنگ میں حصہ لیا اور 17 سال کی عمر میں سفارتی اور فوجی حکمت عملی میں قیادت حاصل کر چکے تھے۔ سال تھا 1767 کا۔ اس وقت جنوب ہند 3 بڑی طاقتوں کے درمیان بٹ چکا تھا۔ ایک طاقت تھی میسور جسے حیدر علی کی قیادت نے بہت تیزی سے ایک طاقتور ریاست بنا دی تھی، اور دوسری طاقت تھی نظام حیدرآباد جو اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتے تھی، اور تیسری طاقت تھی مرہٹے جو دکن پر اپنی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے کوشاں تھی۔ اس دوران ایک اور ابھرتی ہوئی طاقت اس میدان میں آ گئی جو تھی انگریز، جنہوں نے بنگال فتح کرنے کے بعد اب جنوبی ہند میں اپنی نظریں جما لی تھی، لیکن انہیں جنوبی ہند میں سب سے بڑی رکاوٹ حیدر علی یا میسور سلطنت سے تھا، کیونکہ حیدر علی فرانسیسیوں سے جدید ہتھیار اور توپ خانے کی تربیت لے رہے تھے۔ میسور کی فوج اتنی طاقتور تھی کہ انگریز اکیلے حیدر علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے حیدر علی کو تنہا شکست دینے کے لیے حیدرآباد کے نظام اور مرہٹوں سے اتحاد کیا۔ اتحاد کے بعد انگریزوں نے میسور کے علاقوں پر حملے شروع کیے۔ انگریز سمجھ رہے تھے کہ حیدر علی اپنی فوج کے ساتھ اپنے ہی علاقے میں رہ کر دفاع کرے گا، لیکن حیدر علی اپنی فوج لے کر انگریزوں کو انہی کے علاقوں میں گھس کر پلٹوار کر رہے تھے۔ ایک دفعہ حیدر علی جنوب ہند میں انگریزوں کا سب سے بڑا مرکز مدراس پر دھاوا بول دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ پورا مدراس حیدر علی کے قبضے میں آ جائے، انگریز مذاکرات پر مجبور ہو گئے، اور اس طرح پہلی میسور جنگ حیدر علی کی فتح کے ساتھ مدراس معاہدے پر ختم ہوئی۔ پہلی میسور جنگ کے معاہدے پر انگریزوں نے حیدر علی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی میسور پر حملہ کرے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن کچھ عرصے بعد جب مرہٹوں نے میسور پر حملہ کیا تو انگریزوں نے اپنا کیا وعدہ مکمل طور پر توڑ چکے تھے۔ انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے حیدر علی نے انگریزوں سے انتقام لینے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ پھر کچھ سال بعد انگریزوں نے حیدر علی کے اتحادی فرانسیسیوں کے کنٹرول والے علاقے پر حملہ کر کے قابض ہو چکے تھے۔ انگریزوں کی اس حرکت کو وجہ بنا کر حیدر علی نے جنگ شروع کر دی تھی۔ اس طرح دوسری میسور جنگ شروع ہوئی۔ جنگ اپنی شدت میں تھی۔ اسی جنگ کے دوران حیدر علی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ وفات پا گئے۔ ان کی وفات کی خبر کئی دنوں تک چھپائی گئی تاکہ جنگ کے دوران فوج کا حوصلہ کم نہ ہو۔ حیدر علی کی وفات کے فوراً بعد
ان کے بیٹے ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے اور جنگ کی کمان خود سنبھال لی۔ جنگ چلتی رہی لیکن کسی بھی طرف سے کوئی فیصلہ کن مرحلہ نہیں نکل رہا تھا، اس لیے دونوں طرف سے جنگ ختم کر کے معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح دوسری میسور جنگ منگلور معاہدے پر ختم ہوئی۔ اس معاہدے میں طے کیا تھا کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے قیدی واپس کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی سازش یا اتحاد نہیں کریں گے۔ پھر کچھ عرصے بعد ٹیپو سلطان نے فرانسیسیوں کی مدد سے اپنی ریاست میسور کو بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ فرانسیسیوں سے تجارت بڑھائی تھی، ان کی مدد سے بحریہ کو مضبوط بنایا، جدید قلعے اور توپ خانے بنائے۔ پھر سال 1790 میں ٹیپو سلطان نے ٹراونکور کی ریاست پر حملہ کیا جسے انگریز اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے۔ یہ حملہ وجہ بنا انگریزوں کو تیسری بار میسور سے جنگ شروع کرنے کا۔ پھر انگریزوں نے اپنے دو اتحادی حیدرآباد کے نظام اور مرہٹاس کی فوج لے کر میسور پر حملہ کر دیا۔ ٹیپو سلطان ہر محاذ پر دشمن کو باری باری روکتے رہے، لیکن دشمن فوج اتنی زیادہ تھی کہ روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ ٹیپو سلطان مجبوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ آخرکار 3 طاقتوں کا بڑا لشکر سری رنگا پٹنم کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں ٹیپو کے والد حیدر علی مدفون تھے، اس لیے ٹیپو نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انگریز سری رنگا پٹنم کا محاصرہ کر چکے تھے۔ ٹیپو کو کئی بار بھاری نقصان بھی ہوا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی تھی۔ پھر شہر کی دیواریں ٹوٹنے لگی، ہزاروں شہری خطرے میں آ گئے۔ تب ٹیپو نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا، لیکن انگریزوں نے اس جنگ بندی کے مطالبے پر کچھ شرطیں رکھی تھی۔ میسور کا آدھا علاقہ انگریزوں کے حوالے کریں گے، انگریزوں کے خلاف کوئی اتحاد یا کوئی سازش نہیں کریں گے، اور جنگ بندی کے لیے رقم بھی ادا کریں گے، اور تب تک ٹیپو یہ شرائط مکمل نہ کرے اپنے دونوں بیٹوں کو بطور ضمانت انگریزوں کے پاس رکھیں گے۔ ٹیپو نے ان کی شرطیں مانتے ہوئے اپنے دونوں بیٹے 10 سال کے شہزادے عبد الخالق اور 8 سال کے شہزادے معین الدین کو بطور ضمانت انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ یہ معاہدہ ٹیپو سلطان کے لیے ہار نہیں بلکہ ایک سیاسی مجبوری تھی، کیونکہ دشمن 3 تھے اور مدد ایک بھی نہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد ٹیپو نے معاہدہ پورا کیا، میسور کا آدھا علاقہ انگریزوں کے حوالے کر دیا اور رقم دے کر اپنے بیٹوں کو واپس لے لیا۔ لیکن ٹیپو سلطان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک انگریزوں کو شکست نہیں دیں گے وہ چین سے نہیں رہیں گے۔ پھر ٹیپو نے فوج کو دوبارہ مضبوط بنایا، فوج میں مزید میزائل ٹیکنالوجی کو فروغ دی۔ ٹیپو کی فرانسیسیوں سے بڑھتی دوستی کو دیکھ کر انگریز سوچ رہے تھے کہ اگر ٹیپو کو اس بار ختم نہیں کیا تو وہ دوبارہ اور بھی طاقتور ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ٹیپو کو ہر قیمت ختم کرنا ہی ہوگا۔ انگریزوں نے ایک بار پھر 2 اتحادی جمع کیے اور میسور کو چاروں سمت گھیرنا شروع کر دیا۔ ٹیپو سلطان نے شروع میں دشمن کو روکے رکھا، لیکن پچھلی بار کی طرح اس بار بھی دشمن کا پلڑا بھاری تھا۔ آہستہ آہستہ انگریز فوج سری رنگا پٹنم کے قلعے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ٹیپو سلطان نے قلعے کے اندر موجود تمام دستوں کو حکم دیا کہ آخری سانس تک لڑتے رہو، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ دشمن فوج قلعے کا محاصرہ کر چکی تھی اور ٹیپو اپنی فوج کے ساتھ دفاع کر رہے تھے۔ اس دوران قلعے کے اندر موجود میر صادق نامی ایک شخص جو خفیہ طور پر انگریزوں سے رابطے میں تھا، اس نے موقع دیکھ کر قلعے کے پیچھے کے دروازے کے پاس کھڑے محافظوں کو کسی بہانے وہاں سے ہٹا دیا اور دشمن فوج کو اندر آنے کا راستہ فراہم کر چکا تھا، اور اس طرح دشمن فوج پیچھے کے راستے اندر آنے میں کامیاب ہو گئی اور آتے ہی حملے شروع کیے۔
टीपू सुल्तान समझ चुके थे कि गद्दारी हो चुकी है। फिर टीपू बहादुरी से लड़ते रहे। इस दौरान वो जख्मी होकर जमीन पर गिर गए तो एक अंग्रेज अफसर ने उनसे कहा, हथियार डाल दो सुल्तान, हम तुम्हारी जान बख्शी करेंगे। लेकिन इस जवाब में टीपू सुल्तान तारीखी अल्फाज कहे गए, 100 साला गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है एक दिन की शेर की जिंदगी। ये कहकर टीपू सुल्तान दोबारा बहादुरी से लड़ते रहे। फिर एक गोली उनके सर में जा लगी और वो जमीन पर गिर गए। और इस तरह 18वीं सदी के हिंदुस्तान की तारीख का एक बहादुर सिपह सालार और निडर सुल्तान अपनी आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते शहीद हो गया। टीपू सुल्तान के जसद खाक के पास खड़े होकर एक अंग्रेज अफसर ने ऐलान किया कि अब वाकई हिंदुस्तान हमारा हो गया। टीपू सुल्तान की शहादत के फौरन बाद श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया। खजाने लूट लिए गए, तोपखाने और हथियार बरतानवी फौज में मुंतकिल कर दिए गए। मैसूर को तोड़कर टुकड़ों में तकसीम किया गया। फिर अंग्रेजों ने अपना हुक्म मानने वाले शख्स को मनसब पर बिठाया और मैसूर का असल इख्तियार अपने पास रख लिया। और इस तरह जुनूबी हिंद में बरतानवी इख्तियार मुकम्मल हुआ। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान को दुश्मनों ने नहीं बल्कि अपनी ही सफ में शामिल गद्दारों ने मारा।